بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس۔ البر حسن الخلق، نیکی حسن الخلق اخلاق کا اچھا ہونا ہے۔ والاثم اور گناہ ما وہ کام ہے حاک فی صدرک جو کھٹ کے تیرے سینے میں، جو تردد ڈالے، جو شک ڈالے تیرے سینے میں، دل میں۔ وکرہت اور تو ناپسند کرے ان یطلع علیہ الناس کہ لوگ اس پر مطلع ہو جائے، لوگ اس پر آگاہ ہو جائے۔ البر حسن الخلق، نیکی اخلاق کا اچھا ہونا ہے۔ اس حدیث کا شان ورود یہ ہے کہ نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نیکی کیا ہے، تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی اخلاق کا اچھا ہونا ہے۔ اور گناہ کہتے ہیں کہ گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹ کے، یعنی تجھے شک میں ڈالے، تردد میں ڈالے، آپ کا دل مطمئن رہے کہ یہ کام کیسا ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو پہلے گناہ کی پہلی نشانی کیا ہے کہ انسان کو تردد اور شک میں ڈالے، اور دوسری نشانی گناہ کی یہ ہے کہ آپ یہ بات ناپسند کرے کہ یہ کام اگر میں نے کر لیا اور لوگوں کو پتہ چل گیا تو لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے، تو اس بات کو آپ ناپسند کرے۔ تو دوسری نشانی یہ ہے کہ اگر میں نے یہ کام کر لیا اور لوگوں کو پتہ چل گیا تو وہ میرے بارے میں کیا کہیں گے، میں تو لوگوں کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں گا، یہ دوسری نشانی ہے، تو وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھنا یہ کام گناہ وہ کام ہے جو تیرے دل میں شک ڈالے، تو یہ کام ایسا ہو کہ اس بارے میں شریعت کا کوئی نص نہ ہو اور علماء کا کوئی اجماع بھی نہ ہو، وہ کام ہو، تو اس سے وہ کام مراد ہے۔ البر حسن الخلق ترکیب کرتے ہیں، البر مرفوع لفظاً مبتدا، مرفوع کیوں؟ کیونکہ یہ مبتدا ہے، مبتدا مرفوع ہوتے ہیں، لفظاً اس لیے کہ البر را کے اوپر پیش کا تلفظ ہو رہے، تو البر یہ مرفوع لفظاً مبتدا۔ حسن الخلقی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو اسم ہو، پہلے کے اوپر الف لام نہ ہو، دوسرے کے اوپر الف لام ہو، تو یہ آپس میں مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں۔ تو حسن مرفوع لفظاً مضاف، الخلقی مجرور لفظاً مضاف الیہ، مضاف اپنی مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر ہوا، اور البر مبتدا ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ آگے دیکھیں، واو حرف عطف، الاثم مرفوع لفظاً مبتدا، ما مرفوع محلاً اس میں موصول ہے، ہا کا فعل ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل ہے، فی جارہ ہے، صدری مجرور لفظاً مضاف۔ کسی بھی اسم کے ساتھ جب ضمیر ملی ہوئی آ جائے تو یہ مضاف مضاف الیہ بند، سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی بھی اسم کے ساتھ جب ضمیر ملی ہوئی آ جائے تو آنکھیں بند کر کے اس کو مضاف مضاف الیہ بنایا کرے، مطلب اس میں غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہا کا فعل، ہوا ضمیر فاعل ہے، فی جارہ صدر مجرور لفظاً مضاف، کا ضمیر مجرور محلاً مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر فی جارہ کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہا کا فعل کے۔ اب ہا کا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ معطوف علیہ، یہ معطوف علیہ ہو گیا۔ آگے واو حرف عطف، کرہ فعل، تا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل ہے، آگے ان ناصبہ ہے جو فعل کو مصدر کے معنی میں کر دیتے ہیں، یطلع فعل ہے، علی جارہ اور یہی مجرور ہے، جار مجرور مل کر متعلق یطلع فعل کے، آگے الناس مرفوع لفظاً فاعل ہے یطلع فعل کا۔ اب یطلع فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر بتاویل مصدر، بتاویل مفرد یہ مفعول بھی ہوا کرہتا فعل کے لیے۔ اب کرہتا فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ معطوف اور یہ معطوف علیہ ہے۔ اب معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ صلہ ہوا، ما اس میں موصول کے لیے، موصول اپنے صلے سے مل کر یہ پورا خبر ہوا،
اور الاسم مبتدا ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ ہا کا یہ باب نصر سے اور ضرب سے بھی آتے ہیں، باب نصر سے ہا کا یحوک حوکا، کھٹکنا، تردد میں ڈالنا، شک میں ڈالنا۔ ہا کا صیغہ واحد مذکر غائب، ماضی معروف، باب نصر سے، حوکن مصدر آتے، تردد میں ڈالنا، شک میں ڈالنا، کھٹکنا۔ صدرن سینے کو کہتے ہیں، اس کی جمع صدور آتی ہے۔ کرہتا باب صیغہ واحد مذکر حاضر ہے، فعل ماضی ہے، باب سمع سے، کریہا یکرہ کراہتن مصدر آتے ناپسند کرنا۔ یطلع ان یطلع اس کے آخر میں جو نصب آتے یہ ان دیتے ہیں، ان فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں۔ یطلع یہ اصل میں تھا یطلع، تو آپ نے قانون پڑھا ہے کہ اگر باب افتعال کے فا کلمے میں توا ضا وغیرہ ہو تو یہ جو تا ہوتی ہے یہ توا سے بدل جاتی ہے، پھر توا کو توا میں مدغم کرنا واجب ہے، کبھی بے ادغام رہتے ہیں، اس کا آپ تفصیل پڑھ لو گے علم الصیغہ وغیرہ میں۔ تو یہاں یطلع اصل میں یطلع تا سے توا بنا دے، پھر توا کو بنا دیا، پھر توا کو تا میں مدغم کر دیا، تو یہ باب افتعال ہے۔ یطلع اطلع یطلع یہ باب یطلع صیغہ واحد مذکر غائب ہے، مضارع معروف ہے، باب افتعال سے ہے، معنی ہے مطلع ہونا، آگاہ ہونا۔ آگے دیکھیں، الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، اللہ تعالیٰ کے متعلقین ہے۔ فأحب الخلق الی اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب، فأحب الخلق مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب، الی اللہ اللہ تعالیٰ کو، من وہ شخص ہے، احسن الی عیالہ جو احسان کرے، جو اچھا سلوک کرے اس کے کنبے کے ساتھ، اس کے متعلقین کے ساتھ۔ عیال یاد رکھنا یہ عیل کی جمع ہے، اور عیال وہ لوگ ہوتے ہیں کہ آدمی ان کی کفالت، ان کی رزق کی ذمہ داری لیتے ہیں، عیال ان کو کہا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، یہاں مخلوق کو اللہ کا کنبہ مجازن کہا گیا ہے، کیونکہ تمام مخلوق کی رزق کی ذمہ داری، ان کی تربیت کی ذمہ داری یہ اللہ تعالیٰ نے لے رکھی ہے۔ اس طرح قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، تمام مخلوق کی روزی کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے، جس طرح آدمی کے ذمے اس کے گھر والوں کا رزق ہوتا ہے۔ تو اس لیے مجازن مخلوق کو اللہ تعالیٰ کا کنبہ کہا گیا ہے، کیونکہ مخلوق کے رزق کی ذمہ داری کس نے لی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ مخلوق میں سب سے زیادہ پسندیدہ وہ شخص ہے، محبوب وہ شخص ہے اللہ تعالیٰ کو جو اس کے کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ تو حدیث کا مختصر مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو عیال عیل ان کی جمع ہے، وہ شخص، وہ لوگ کہ کوئی شخص جو ہے ان کی رزق کی ذمہ داری لے لیتا ہے، ان کی کفالت کی ذمہ داری لے لیتا ہے۔ احب اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، باب ضرب سے، زیادہ محبوب۔ احسن صیغہ واحد مذکر غائب، ماضی معروف، باب فعال سے، احسن یحسن احسان اچھا سلوک کرنا، احسان کرنا۔ ترکیب کرتے ہیں، الخلق عیال اللہ، الخلق مرفوع لفظاً مبتدا، عیال مرفوع لفظاً مضاف، اللہ مجرور لفظاً مضاف الیہ، مضاف اپنی مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر ہوا، اور الخلق مبتدا ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ فا تفریعیہ ہے، فا تفریعیہ۔ احب اس میں تفضیل مضاف ہے، الخلق مجرور لفظاً مضاف الیہ، پھر آگے الی جارہ، اللہ مجرور لفظاً، جار مجرور مل کر متعلق احب اس میں تفضیل کے، اسی کے ساتھ جوڑ رہے۔ اب احب اس میں تفضیل اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر یہ ہوا شبہ جملہ ہو کر یہ ہوا مبتدا، یہ مبتدا ہوا۔ آگے من مرفوع محلاً اس میں موصول،
احسن فعل اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، الی جر عیالی مجرور لفظاً مضاف. ابھی بتایا تھا کسی بھی اسم کے ساتھ ضمیر ملی ہوئی آ جائے تو یہ آپس میں مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں. ہی ضمیر مجرور محلاً مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور الی جارہ کے لیے، جار مجرور مل کر متعلق احسن فعل کے. اب احسن فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلہ من موصول کے لیے، موصول اپنے صلے سے مل کر یہ پورا خبر ہوا. فاحب الخلق الی اللہ مبتدا کے لیے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. تو یہ فا تفریعیہ ہے، تفریعیہ. فا تفریعیہ کس کو کہتے ہیں؟ ما قبل کلام کے نتیجہ میں واقع ہونے والے کلام پر فا داخل ہو تو اس کو فا تفریعیہ کہتے ہیں. تو یہ نتیجے میں آئے یہ فا. فاحب الخلق، پہلا کہا کہ الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ تعالیٰ کے متعلقین ہے. اب آگے اس کا نتیجہ آ رہا ہے، مخلوق کا نتیجہ آ رہا ہے. تو ما قبل کلام کے نتیجہ میں واقع ہونے والے کلام پر فا داخل ہو تو اس کو فا تفریعیہ کہتے ہیں. تو یہ فا تفریعیہ ہے. آگے دیکھیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. المسلم حقیقی مسلمان، کامل مسلمان وہ ہے، من وہ ہے، سلم المسلمون کے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، سالم رہے، من لسانہ اس کی زبان سے، مطلب اس کی زبان کی ایذا سے، و یدہ اور اس کے ہاتھ سے، یعنی اس کے ہاتھ کے ایذا سے. تو حقیقی مسلمان وہ ہے جس سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، یعنی اس کے زبان سے، اس کی زبان کی ایذا سے اور اس کی ہاتھ کی ایذا سے. تو حقیقی مسلمان وہ ہے کہ دوسرے مسلمان اس کے زبان کی ایذا سے اور ہاتھ کی ایذا سے محفوظ رہے. یہاں صرف زبان کا ذکر کیا پہلے اور پھر ہاتھ کا. تو چونکہ زبان کا زخم ہاتھ اور پاؤں کے زخم سے بڑھ کر ہوتے، کیونکہ زبان سے جب کسی کو زخمی کیا جائے، کسی کو برا بلا کہا جائے، کسی کو گالی دی جائے، وہ پھر دل سے نکلتا نہیں ہے، وہ پھر دل میں پڑا رہتا ہے. تو زبان کا زخم بہت بڑا ہوتا ہے، اس لیے اس کو پہلے کیا اور پھر آگے ہاتھ لایا. تو اس میں پاؤں کا ذکر نہیں کیا، ہاتھ کا ذکر کیا اور زبان کا ذکر کیا، کیونکہ لڑائی جھگڑوں میں اکثر یہ دونوں ہی استعمال ہوتے رہتے ہیں، زبان اور ہاتھ. تو پاؤں کا ذکر نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ پاؤں سے مار سکتے ہو. سلم المسلم باب اس میں فاعل ہے، اسلم یسلم اسلاما فهو مسلم، مسلمان، فرما برداری کرنے والا مسلمان. سلیم باب سمع سے، سلیم یسلم سلامتا، سالم ہونا، محفوظ ہونا. سلیمہ صیغہ واحد مذکر غائب ہے، ماضی معروف ہے، محفوظ ہونا. المسلمون مسلم کی جمع ہے، لسان زبان کو کہتے ہیں، اس کی جمع السنہ آتی ہے. یدن ہاتھ کو کہتے ہیں، اس کی جمع ایدی آتی ہے. تو کامل حقیقی مسلمان وہ ہے کہ دوسرے مسلمان اس سے محفوظ رہے، یعنی اس کے زبان سے، اس کے ہاتھ سے. ترکیب کرتے ہیں، المسلم مرفوع لفظاً مبتدا، من مرفوع محلاً اسم موصول، سلم فعل، المسلمون مرفوع لفظاً اس کا فاعل، من جارہ، لسان مجرور لفظاً مضاف، ہی ضمیر مجرور محلاً مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، یدی مجرور لفظاً مضاف، ہی ضمیر مجرور محلاً مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر من جارہ کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر متعلق سلم فعل کے. اب سلم فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ پورا صلہ ہوا. من موصول کے لیے، موصول اپنے صلے سے مل کر یہ پورا خبر ہوا. المسلم مبتدا ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگی. بس آج کے لیے اتنا ہی. اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. السلام علیکم.